کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی. حیات اعلیٰ حضرت اٹھا کر دیکھیے، حیات اعلیٰ حضرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا. بریلی شریف میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ غلام حسین بریلوی، اور یہ علم نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر تھے. علم نجوم اور علم حیات والے ستاروں کی چال دے کر بتا دیتے ہیں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بارش ہوگی تو کب ہوگی. اور اعلیٰ حضرت صرف علم نجوم اور حیات میں نہیں، 100 سے زیادہ علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے. جس موضوع پر قدم اٹھایا ہے اس کے تمام دوشوں کو روشن فرما دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی تحقیقات اور آپ کے اجتہادی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ سے پہلے 2 صدی میں آپ کے ٹکر کا نہ کوئی محقق پیدا ہوا نہ کوئی مجدد پیدا ہوا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں علامہ غلام حسین بریلوی حاضر ہوئے. ان دنوں بریلی شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، کھیتیاں سوکھ رہی تھی، کسان بدحال تھے، جانور مر رہے تھے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے. علامہ غلام حسین بریلوی اعلیٰ حضرت کے والد کے دوست ہیں، اور باپ کا دوست بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے خوب ان کی ضیافت فرمائی. اور جب ضیافت ہو چکی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف دیکھ کر بتائیے بارش کا کیا مزاج ہے. انہوں نے آسمان کی طرف غور سے دیکھا اور کاغذ پر ایک نقشہ بنایا اور اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے، ستاروں کی وضع نہیں دیکھتے، میرا بنایا ہوا نقشہ نہیں دیکھتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں. میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی. انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی. علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے، علم حیات کا قاعدہ بتا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ علم نجوم اور علم حیات کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت عالم ربانی تھے. عالم ربانی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے فوراً اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے سوچا ان کو مثالوں کے ذریعے سمجھانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک گھڑی لٹک رہی تھی، اس میں 11:15 بج رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا 1.25 گھنٹہ باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا، 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک 1.25 گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی. دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بج گئی. علامہ غلام حسین بریلوی نے کہا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی. اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو 1.25 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی. میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے. فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا. میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی. اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جانتا ہو. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان. جتنے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی سب کے سب ذلیل و خوار ہوئے. جن جن خانقاہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی وہ خانقاہیں مٹ گئی. جن مشائخ نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. جن خطبہ اور مقررین نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی آج ان کو کوئی میلاد میں بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگا کر
دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، وہی مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے وفادار ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے کہ وہ جدھر نکل جاتے ہیں ان کے چاہنے والوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ اور یہ تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند، آج ان کا عرس ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک کرامت بیان کروں۔ اعلیٰ حضرت کے گھر میں 5 6 پیڑھی سے ولی اور عالم مفتی پیدا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پردادا، اعلیٰ حضرت کے پردادا وہ بھی ولی اور عالم، اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان وہ بھی عالم اور ولی، اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان وہ بھی زبردست عالم محقق اور ولی، اعلیٰ حضرت خود ولی اور محقق، اور اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے حضور مفتی اعظم اور حجت الاسلام یہ بھی اپنے دور کے زبردست محقق اور ولی، اور حضور مفتی اعظم ہند کی گود میں ایک خوبصورت بچہ پل رہا تھا، جب وہ بچہ جوان ہوا تو دنیا نے تاج الشریعہ کے نام سے اسے جانا اور پہچانا، وہ بھی اپنے دور کے عظیم محدث تھے، عظیم فقیہ تھے، عظیم شاعر تھے، عظیم مبلغ تھے اور عظیم عاشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند دلی میں تشریف فرما، سوچا کیوں نہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا کر فاتحہ پڑھ لیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں جا کر فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ اگر وہاں گئے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے پہلے تبلیغی جماعت کا سینٹر، تبلیغی جماعت کا مرکز ہے۔ اس مرکز میں تبلیغی جماعت والے فارمی مرغی کی طرح نیچے سے اوپر تک بھرے رہتے ہیں، ایک جماعت نکلتی نہیں ہے کہ 4 جماعت گھس جاتی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کے کئی مریدین ہیں، آپ کے سر پر امامہ ہے، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، چہرے سے نورانیت برس رہی ہے، گردن جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اوپر سے 3 تبلیغی جماعت کے امیر حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون عالم ہے، بڑی شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے پیچھے مریدین کی فوج ہے، لگتا ہے یہ کوئی بریلوی عالم، چلو ذرا نیچے چلیں اور ان سے حساب و کتاب مکمل کر لیا جائے، ان سے سوال و جواب کر لیا جائے، ان سے مناظرہ کر لیا جائے۔ یہ تبلیغی جماعت کے 3 امیر وہ ہیں کہ ان کی ہسٹری آپ سنیں گے تو حیران پڑ جائیں گے۔ ایک امیر وہ ہے کہ جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا اور ماں بیچاری زخمی ہو گئی۔ ایک امیر وہ ہے جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا، اور ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ یہ 3 امیر حضور مفتی اعظم ہند کے پیچھے چلے۔ حضور مفتی اعظم ہند سیدھے دربار نظام الدین اولیاء میں پہنچ گئے، فاتحہ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جب فاتحے سے فارغ ہوئے تو تبلیغی جماعت کے یہ 3 امیر پہنچے، کہا مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کہا آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام مولانا احمد رضا ہے۔ کہا گھر کہاں ہے؟ کہا بریلی شریف ہے۔ کہا لگتا ہے آپ مولانا احمد رضا کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں میں مولانا احمد رضا کا بیٹا ہوں۔ کہا تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ رسول غیب جانتے ہیں۔ کہا بے شک میرا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اور میرا ہی کیا تمام صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ 1400 سال سے پوری امت محمدیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ کہا اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ ذرا اس کی دلیلیں دے دیجئے، کچھ آیتیں اور کچھ حدیثیں پڑھ کر سنا دیجئے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا میں سفر میں ہوں اور بحث کا موڈ نہیں ہے۔ میرے والد نے اس موضوع پر ایک عظیم الشان کتاب لکھی ہے، دولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ آج تک وہابی اس کا انکار نہیں کر سکے، نہ اس کا جواب دے سکے۔ اس کتاب کو پڑھ لو، قرآن کی آیتیں بھی مل
جائیں گی، حدیثیں بھی مل جائیں گی اور بزرگوں کے اقوال بھی مل جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم کتاب پڑھنے نہیں جائیں گے، آپ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو دلیل کیا؟ کہا دیکھو میں سفر میں ہوں، بحث کا موڈ نہیں، کہ نہیں آپ کو دلیل دینی پڑے تب ہم مانیں گے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ نبی غیب جانتے ہیں۔ کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے ہم نہیں مانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ جلال آیا، کہا دلیل چاہیے؟ کہا دلیل چاہیے؟ بس ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کا ناحق مال کا صدقہ لینا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چار دیواری میں ہوا تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں تھی، حضور مفتی اعظم ہند نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور یہ تینوں کے تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے۔ کہا حضور معاف فرما دیں، ہم نے بلا دلیل مان لیا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم؟ یہ حال ہے ان کا، جب کسی عالم کو اکیلے دیکھتے ہیں تو چھیڑخانی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ علامہ حشمت علی خان کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ جماعت اہل سنت کے وہ مناظر ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں مناظروں میں وہابیوں دیوبندیوں کو شکست فاش دی۔ ان کا نام سن کر ہی ان کا پجامہ گیلا ہو جاتا، ان کے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ حشمت علی خان اجمیر شریف گئے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے، اور فاتحہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ اجمیر ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے تھے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے جھولا چھکر لوٹا تھریا بدھنا لے کر کھڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مولانا حشمت علی خان ہیں جو بریلویوں کے بہت بڑے مناظر ہیں۔ کہا چلو تو ذرا ان کی بھی خبر لیا جائے۔ تو پلیٹ فارم نمبر 2 سے گھوم کر کے وہ سب سے سب پلیٹ فارم نمبر 1 پر آ گئے۔ علامہ حشمت علی خان صاحب اکیلے تھے۔ کہا حضرت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا کام کیا ہے اور آپ کا مکان کہاں ہے؟ تو علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے فرمایا کہ حشمت علی میرا نام ہے، پیلی بھیت مکان ہے، اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہا حضرت اتنے جلال میں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کا نام ہی تو پوچھا ہے۔ کہا کہ ہم تم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو میرا خون کھولنے لگتا، تم لوگ نبی کی بارگاہ کے گستاخ۔ تو کہا حضرت آپ یہاں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے گئے تھے۔ تبلیغیوں نے کہا کہ سنا ہے کہ وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے۔ تو علامہ حشمت علی خان نے کہا بے شک وہاں جنتی دروازہ۔ کہا تب تو آپ اس جنتی دروازے سے ہو کر کے آئے ہوں گے؟ کہا بے شک اس جنتی دروازے سے ہو کر کے ہمارے۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا بے شک ہم جنتی ہیں، سارے سنی مسلمان جنتی ہیں۔ کہا اگر آپ جنتی ہیں تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ ذرا سون کر دیکھا جائے آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو سارے تبلیغی مزاحیہ انداز میں کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، کوئی یہاں ناک لگا رہا ہے، چاروں طرف ناک لگا لگا کر سونگنے لگے۔ کہا حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی
ہے، آپ جنتی نہیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم جنتی دروازے سے ہو کر آ رہے ہیں، ہم جنتی ہیں۔ اگر آپ جنتی ہوتے تو آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی، لیکن ہم نے سون کر دیکھ لیا آپ کے بدن سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ علامہ حشمت علی خان نے کہا بے مردودو، رسول پاک نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ تم لوگ جہنمی ہو، گستاخ رسول ہو، اس لیے تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب جنت کی خوشبو حرام ہے تو جنت کی خوشبو آئے گی کہاں؟ یہ ہمارے علماء کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے دور میں نائب غوث الورا تھے۔ سرکار غوث پاک نے بہت سے علماء کے خواب میں آ کر فرمایا اس دور میں احمد رضا میرا نائب ہے، جس کو میری بارگاہ میں آنا ہے وہ مولانا احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے۔ جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب ایک تھا، تو وہ علی پور کے رہنے والے، آج علی پور پاکستان میں۔ ان کے خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے۔ محدث علی پوری نے پوچھا حضور اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پورے ہندوستان میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی روحانیت میں اور اضافہ ہوا تو پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت علامہ پیر سید محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ سرکار غوث پاک خواب میں آئے، علامہ شرف پوری نے پوچھا حضور اس وقت پوری دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس وقت پوری دنیا میں میرا نائب مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ ان کے دل میں اعلیٰ حضرت کی ایسی عظمت اور عقیدت پیدا ہوئی کہ شرف پور سے چل کر بریلی آئے اور اعلیٰ حضرت اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ شرف پوری نے حجرے میں داخل ہو کر اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، مصافحہ کیا اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا۔ جب شرف پوری صاحب نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ کو چوما تو اعلیٰ حضرت نے پلٹ کر ان کے ہاتھ کو چوم لیا۔ انہوں نے پوچھا حضور میں نے اپنا تعارف نہیں کروایا، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، آپ مجھ کو جانتے نہیں، میں نے تو اس لیے آپ کا ہاتھ چوما کہ آپ پورے ہندوستان میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ نے کیوں میرا ہاتھ چوم لیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سرکار غوث پاک کو خواب میں دے کر آ رہا ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کا صرف ہاتھ نہیں بلکہ اس کا پاؤں بھی چوما جائے، اس لیے میں نے تمہارے ہاتھ کو بوسا تھا۔ کئی دن تک اعلیٰ حضرت کے مہمان رہے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مہمانی سے خوب فائدہ اٹھایا، اعلیٰ حضرت کے علم سے فائدہ اٹھایا، اور جب پلٹ کر شرف پور گئے تو ایک مجمع عام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں بریلی شریف آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی بارگاہ میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جو رسول پاک فرما رہے ہیں وہی مولانا احمد رضا لکھ رہے ہیں، وہی مولانا احمد رضا بول رہے ہیں، زبان احمد رضا کی ہے لیکن باتیں رسول اللہ۔ آپ اپنے نصیبے پر ناز کرو، اپنی قسمت پر فخر کرو کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو۔ اس دور میں تمام باطل فرقوں سے جو مسلک مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے وہ مسلک اور علامتی نشان
کوئی اور نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے کہ دیوبندی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور آپ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, غیر مقلد بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, چکرانوی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, نیشنی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, مودودوی بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. سب اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں, تو ڈپلیکیٹ سنیوں سے اوریجنل سنیوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہوگی. مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کا نشان ہے, اصل اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے وہی اس دور میں اوریجنل سنی. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ منصب یوں ہی نہیں مل گیا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. غوث پاک کی محبت میں اپنے وجود کو مٹا دیا. غوث پاک سے اعلیٰ حضرت نے ایسی عقیدت اور محبت کی ہے کہ آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے. کچھوشا مقدسہ کے رہنے والے ہیں شیخ الاسلام مدنی میں, ان کے والد ہیں محدث اعظم کچھوچو. جب وہ مدرسے سے فارغ ہو گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مفتی بنانا. اور بڑا عالم اور مفتی بننے کے لیے کسی بڑے عالم اور مفتی کی ٹریننگ لینی پڑتی. جب تک کسی مفتی سے ٹریننگ نہ لے لو, صرف کتابیں پڑھ کر کوئی مفتی نہیں بن سکتا. جیسے ڈاکٹر صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے, جب تک کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں کئی سال وہ پریکٹس نہ کر لے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنے دور کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مفتی تھے. بڑے بڑے مفتیوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے اور چند منٹوں میں اعلیٰ حضرت اس کا جواب عطا کرتے. گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو بھیجنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے یہاں رہ کر کے ٹریننگ حاصل کریں تاکہ ہندوستان کے سب سے بڑے مناظر اور مفتی بنے. سید احمد اشرف صاحب ان کے گھر کے سرپرست محدث اعظم کچھوچوی کو لے کر چلے, بریلی شریف پہنچے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا. کہا حضور یہ آپ ہی کی یہاں رہیں گے, آپ ان سے جو خدمت لینا چاہیں خدمت لیں, ان کو شاندار مناظر اور مفتی بنا دیجئے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا شہزادے ہیں ہمارے یہاں رہیں, ہم سے سیکھیں. ایک دن مہمان رہے, دوسرے دن اعلیٰ حضرت نے محدث اعظم کچھوچوی کو بلایا. چارپائی پر ایک طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں, دوسری طرف محدث اعظم کچھوچوی کو بیٹھایا اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی کی ٹریننگ دینے سے پہلے اپنی جیب خاص سے 11 روپیہ نکالا. خادم سے کہا جاؤ تبرک لے کر. جب وہ تبرک لے کر آئے چارپائی پر اعلیٰ حضرت نے رکھا اور غوث پاک کے نام فاتحہ پڑھا. جب فاتحہ مکمل ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ سے تبرک اٹھایا, محدث صاحب کو عطا فرمایا لیجئے کھا لیجئے. انہوں نے کھا لیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے باقی تبرک جتنے لوگ بیٹھے تھے خدام اور حاضرین انہیں عطا فرمایا کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر کے کھا لیں. انہوں نے آپس میں بانٹ کر کے تبرک کھا لیا. محدث اعظم کا بیان ہے اچانک میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی چارپائی سے نیچے آ گئے اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ضرورت اور حاجت ہوگی, اس لیے اعلیٰ حضرت نیچے آئے اور اپنے گھر میں جانا چاہ رہے ہوں گے. لیکن پھر میں نے دیکھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمین پر بیٹھ گئے اور جیسے سجدے میں سر جھکایا جاتا ہے ویسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سر جھکانے لگے, اور جیسے سجدے میں پیشانی جھکائی جاتی ہے ویسے پیشانی جھکانے لگے. میں نے زمین پر غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا تبرک بانٹنے والوں کی غلطی سے تبرک کا ایک چھوٹا سا ذرہ زمین پر گرا ہوا ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کو ہاتھ سے نہیں بلکہ چھوٹ کر اپنی زبان سے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس کے دل میں سرکار غوث پاک کا اتنا احترام ہو, سرکار غوث پاک کی اتنی عقیدت و محبت ہو کہ تبرک کا ایک چھوٹا سا
کا ذرہ زمین پر گر جائے تو ہاتھ سے نہیں بلکہ جھک کر اپنی زبان سے اٹھائیں تو بلا شبہ وہ اپنے دور میں غوث پاک کا نائب ہوگا، وہ اپنے دور میں غوث پاک کی روحانی اور علمی امانتوں کا امین ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے درد اور در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شان ہے، اس لیے آپ ان باطل فرقوں سے ہوشیار رہیں۔ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے آپ چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم و دائم رہیں، اور مسلک اعلیٰ حضرت آپ سے یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ناتا، ہمارا کوئی میل جول نہیں ہونا چاہیے۔ یہی رسول پاک کا فرمان ہے، یہی رسول پاک کا ارشاد ہے۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی آخری زمان دجالون کذابون یاتونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ آخری زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا یہ نمازیں بہت پڑھیں گے، روزہ بہت رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، یہ بڑے بڑے مدرسے اور مساجد بنائیں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، لیکن کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہوں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز تراقیہم۔ یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تم ان سے دور رہنا، ان سے الگ رہنا۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ سر خوب چھلوائیں گے، سیماہم التحلیق و مشمر العذر، یہ سر خوب چھلوائیں گے اور پاجامہ بہت اونچا پہنیں گے۔ نبی یہ کیوں پہچان بتا رہے ہیں، یہ علامتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو، اور یہی میسج اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دنیا کو دیا ہے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غائب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، مثل فانی زلزلے ہولد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت۔ اور ایک آخری بات سن لو، تقریر ختم ہونے جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں میں بے پردگی بہت زیادہ ہے۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اور اب تو باقاعدہ پردہ اسلام کا حصہ ہے یا نہیں ہے، بھاجپا اور RSS کے اشارے پر ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کچھ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ پردہ اسلام کا حصہ نہیں۔ یہ مسلم عورتیں نہیں ہیں، صرف ان کو نقاب پہنا دیا گیا ہے تاکہ دنیا کی عورتیں نقاب کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائیں۔ یہ مسلم عورتیں ہرگز نہیں ہیں، یہ RSS کی لکھیں ہیں جو ڈیبیٹ میں ٹی وی میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مسگائیڈ کر رہی ہیں، مسلمان عورتوں کو مسگائیڈ کر رہی ہیں، اور یہ میسج دے رہی ہے کہ پردہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ پردے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث رسول۔ جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں وہ قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، جنہوں نے کبھی حدیث کو دیکھا نہیں وہ حدیث کا حوالہ دے رہا ہے۔ پورے قرآن میں 7 جگہوں پر اللہ نے پردے کا ذکر فرمایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی تمام عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں کہ وہ جلابیب، یہ جلباب کی جمع ہے، لمبی چادر اپنے سروں پر اس طرح ڈال لیں
کہ جسم اور چہرے کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ پردہ کس کو کہتے ہیں؟ پردہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو پہن لینے کے بعد نہ چہرہ نظر آئے نہ جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، اسی کو تم نقاب کہتے ہو۔